السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج بروز سنیچر 15 سفر 1445 ہجری مطابق 2 ستمبر 2023 عیسوی ہمارا جو یہ ہفتہ واری مجالس العلم کے تحت علمی کورس ہے، لیول 1 کی یہ دوسری نشست ہے یا تیسری. اس میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد کرنا، ان کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھنا، اور اس کے بعد جو حدیثیں بار بار زندگی میں آتی ہیں ان حدیثوں کو پڑھنا. تو اس کے لیے قرآن کی جو ترتیب اختیار کی گئی ہے، ترتیب نزولی، یعنی قرآن جہاں سے نازل ہوا ہے، شروع ہوا ہے، وہاں سے ہم نے شروعات کی. شروعات اقرا سے ہوئی ہے اور پہلی جو 5 آیتیں اتری تھیں اس کی پوری تفصیل بتائی جا چکی ہے. اب ان 5 آیتوں کے بعد سورہ علق کی یہ 5 آیتیں اتری، یہ بالکل ابتدا میں وحی کی شروعات میں، اور پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی کچھ آیتیں اتری تھی، سورہ مزمل اتری، پوری تفصیل ہے. اب اس کے بعد ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی. اب انسان کی ایک سرکشی بیان کی جا رہی ہے کہ ہر انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے. کیا فطرت ہوتی ہے؟ کہ جب اس کے پاس کچھ ہو جاتا ہے نا تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے. استغنا یعنی جب سوچا کہ اب میرے پاس تو سب ہے، کسی کی ضرورت نہیں، تو آپ دیکھیں کہ گاڑی چلائے گا تو غرور گھمنڈ میں چلائے گا، بات کرے گا تو بڑی بڑی باتیں کرے گا، ہر چیز اڑان اس کے اوپر ہو جاتی ہے. کب ارآہ استغنا، جب وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی کیا فکر ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے. تو اللہ نے ایک سبق دیا کہ تمہارے پاس کچھ بھی ہو، تم بے پرواہ یا بے فکر نہ ہو اور سرکشی مت کرو. دینے والا وہ ہے، اس نے دیا ہے شکر ادا کرنے کے لیے. کلا ان الانسان لیطغی، ترجمہ دیکھیے کہ ہرگز نہیں، انسان تو سرکشی کرنے لگتا ہے. اور کیوں کرتا ہے؟ جب اپنے کو بے پرواہ سمجھتا ہے. تو جب بے پرواہ ہوگا، ساری نعمتیں اس کے پاس ہوں گی، سرکشی کرنے لگے گا، تو ظاہر سی بات ہے ایک اصول دیا اللہ تعالی اور کہا کہ ان الی ربک الرجعی، تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے اور لوٹ کر کے جانا ہے. یہ اصول دے دیا، فکر آخرت، موت، حساب کتاب، سوال جواب، کہ انسان جب اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارے گا کہ مجھے کل اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تو کبھی بھی وہ سرکشی نہیں کرے گا اور انجام سے بے پرواہ نہیں ہوگا. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. یہ دو چیزوں میں کیا ہے؟ انسان کی فطرت، انسان کی عادت. اس کی اصلاح کیسے کی گئی؟ ان الی ربک الرجعی. اپنی عادت، فطرت، کبر، غرور، گھمنڈ کو کیسے صحیح کرنا ہے؟ اپنے رب کے پاس لوٹ کر کے، پلٹ کر کے جانے کے عقیدے کو مضبوط کرنا. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پہ لعنت بھیجی، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے جو فقیر، محتاج ہے اور پھر بھی تکبر اور گھمنڈ کرتا ہے.
اور ہر انسان اللہ کا محتاج ہے. ہم اللہ کے دربار کے فقیر اور بھکاری ہیں. قل یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہہ دیجئے اے لوگو تم سب اللہ کے دربار کے بھکاری اور فقیر ہو. اللہ نے دنیا میں سب سے بڑا ملک، سب سے بڑی حکومت اب تک جسے دی ہے، کسی کو ویسی حکومت نہیں دی، وہ سلیمان علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ملک دیا حکومت کرنے کے لیے، اللہ سے انہوں نے دعا کیا ایسی حکومت جو اب تک کسی کو نہ ملی ہو. دنیا کی حکومت کیا، انسانوں پر کیا، جناتوں پر کیا، چرندے پرندے جانور مچھلیاں سب کی زبان سمجھنے والے، یعنی ایسا حکمراں اب تک دنیا میں نہیں گزرا. دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ نے ان کو نبوت بھی دی. اللہ نے ان کو نبوت بھی دی. بعض لوگ کہیں گے نا کہ حکومت الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے. نہیں، صلاحیت اگر انسان کے پاس ہے تو دین کے ساتھ حکومت کرنا یہ سب سے اعلیٰ کوالٹی. سلیمان علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، خلفائے راشدین ہے. اور اس کے بعد جہاں کمزور پڑتا ہے آدمی تو پہلے نمبر کو دین کی جڑوں کو مضبوط کرے گا. اب ہم ہندوستان کے جس ماحول میں رہتے ہیں، اگر ہم ڈیلی کے ان نعروں میں، ان جو ہے ان کے معاملات میں پڑھنے لگے تو ہمیں جو بھی چند صورتیں، چند مسائل ہیں یاد ہے، وہ بھی نہیں یاد رہیں گے. ہمیں اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے. تو کہا کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. ان 3 آیتوں میں انسان کی اصلاح کا بہترین ذریعہ بیان کیا گیا. پہلی آیتوں میں علم کی بات ہوئی. جب علم آتا ہے تو بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. کسی کے پاس بہت شہرت ہو گئی، ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے، تو آپ اس کا مزاج یا اس کے قریب جائیں گے تو پہلے جو زمین پر عام چلنے والا انسان اس طرح نہیں پائیں گے. اس کو شہرت سے تکبر آتا ہے، بلندی سے تکبر آتا ہے، دولت سے تکبر آتا ہے، عہدے اور منصب سے تکبر آتا ہے. تو اسی فطرت کا ذکر ہے، کلا ان الانسان لیطغی. انسان کے اندر سرکشی، تکبر آتا ہے. کب؟ ان رآہ استغنی. جب اس کے پاس سب کچھ ہو جائے گا، سوچے گا مجھے اب کسی کی کیا ضرورت ہے، تو اب وہ بے پرواہ سمجھنے لگتا ہے. اور پھر جب آدمی یہ سوچ لے کہ مجھے کسی کو جواب نہیں دینا، میں تو سب سے بڑا ہوں، تو پھر وہ تکبر تو کرے گا. یہاں تک کہ ملک چلانے والے بھی، سیاسی پارٹیاں بھی اگر اکثریت سے سرکار بنا لیتی ہے تو کہاں کسی کی سنتی؟ یہ دنیا کے ہر ملک کی بات ہوتی ہے. تو کہا ان الی ربک الرجعی. یہ اصلاح کی گئی، طریقہ سکھایا گیا کہ سنو، کسی بھی بلندی پہ پہنچو تمہیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے. مال، دولت، عہدہ یہ بری چیز نہیں ہے اگر صحیح استعمال ہو. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت دی، اللہ کے شکر گزار بندے تھے. یوسف علیہ السلام کو مصر جیسی حکومت، جو کہ فاقوں کا دور تھا، قحط سالی کا، اس زمانے میں اس حکومت میں وزیر خزانہ کا مرتبہ عطا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اسلامی ریاست قائم کی تو مکمل طور سے ایک سیاسی نظام بھی تھا، اقتصادی نظام تھا، اصلاحی تھا، دعوتی تھا. خلفائے راشدین اسی دھرے پر چلے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی ملک چلانے کی دنیا میں بطور مثال پیش کی جاتی ہے. تو عہدہ، منصب، علم، رتبہ یہ بری چیز نہیں ہے اگر اس کا صحیح استعمال کرے. بری چیز کب ہے؟ استعمال جب غلط. جیسے سوشل میڈیا ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ بے نفس ہی، فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے. اس کا صحیح استعمال کیجئے. اس سے بہتر چیز کیا ملے گی اس نعمت کے طور پہ؟ غلط استعمال کریں گے تو غلط چیز ہے. زبان سے آپ گالی دیں گے تو زبان ہے. حمد و ثنا بیان کریں گے تو وہی زبان ہے. نعمتوں کے استعمال سے آدمی اچھائی اور برائی کی طرف جاتا ہے. تو کہا ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی.
सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क दिया, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। फिरऔन को अल्लाह ने मुल्क दिया, तो फिरऔन लोगों से कहता कि मैं खुदा हूँ, तुम्हारा रब हूँ, मेरी इबादत करो। फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला। और जब नहरें बहती थी, पानी बहता था, तो कहता अलैसा ली मुल्कु मिस्र, ये मिस्र, ये मुल्क मेरा नहीं है। वहाज़िल अनहारु तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून, ये नहर जो मेरे नीचे चल रही, देखते नहीं, मेरे हुक्म से चल रही है। तो अब उसने गरूर किया, आपे से बाहर हो गया, सरकशी किया। तो अल्लाह को गरूर घमंड पसंद नहीं है। जिस पानी पर वो गरूर करता था कि मेरे हुक्म से है, उसी पानी में उसको डुबोकर मार दिया। तो गरूर घमंड इतनी बुरी चीज है। इससे बचने का वही इलाज है, इन्ना इला रब्बिका रुजआ, रब की तरफ पलटने और लौटने के अकीदे को मजबूत किया जाए। तो 3 आयतों में कितनी प्यारी तरबियत की गई इंसान की। कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्राहु इस्तगना इन्न इला रब्बिका रुजआ। सहाबा में बाज इतने मालदार थे, इतने दौलतमंद थे कि आज दुनिया के बड़े बड़े दौलतमंद आज भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की दौलत, अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की दौलत, जैसे आज है ना किसी के पास 200-400 गाड़ियां हैं, 200-400 ट्रक है, तो बड़ा माना जाता है। उस जमाने में मदीने में कई कई सौ ऊंट, घोड़े गले से लदे हुए वो सदका कर देते थे। इतनी दौलत अल्लाह ने दी थी। लेकिन अल्लाह का खौफ, ईमान, तकवा इतना बुलंद था कि अल्लाह ने उनको जन्नत की बशारत दी नबी के जरिए, खुलफाए राशिदीन में से है। तो इल्म, शोहरत, मनसब, दौलत ये बुरी चीज नहीं है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए। और अगर इसके इस्तेमाल से आदमी भटक गया, जैसे कारून, फिरौन, अबू जहल वगैरह, तो वो बुरी चीज है। सही इस्तेमाल हुआ, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, तो सबसे प्यारी नेमत। तो ये 3 आयतों में ये बुनियादी चीजें बताई गई इंसान की इस्लाह की। उसके बाद अरअयतल लज़ी यन्हा, 9वीं आयत। अब इंसान की सरकशी कैसे बढ़ती है उसका जिक्र अल्लाह ने किया। अरअयतल लज़ी यन्हा अब्दन इदा सल्ला, ये आयतें कब उतरी? जब आप नमाज पढ़ना शुरू कर दिए काबा के अंदर, तो कहा कि आपने उसे नहीं देखा जब वो एक बंदा नमाज पढ़ता है और वो बंदा हिदायत पर हो या तकवा का हुक्म देता हो। अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला अरअयत इन कान अलल हुदा औ अमर बित्तक़वा अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला। अब आप देखिए, इंसान की नेकियों का जिक्र है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कि आपने उसे देखा जो मना करता है एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ता है। ये सरकशी है कि नहीं कि नमाज पढ़ने से मना करे? नमाज पढ़ने से मना करना ये सरकशी है। पिछले दिनों एक खबर आई थी सोशल मीडिया पे कि इस बस ड्राइवर ने बस रोकी तो कुछ लोग नमाज पढ़ने लगे। अब उसके बाद उसकी वीडियो बना के डाल दी गई कि ये बस वाले ने नमाज के लिए रोकी है, तो उसको जो है मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया और फिर उस ड्राइवर ने खुदकुशी कर ली। मामला जो भी हो, हम उसकी तफसील में नहीं जाते, लेकिन वाकया यह है कि बसें आमतौर से रुकती हैं होटल पे, ढाबे पे, या थोड़ा सा हाथ पैर सही करने के लिए, तो आदमी नमाज पढ़ना चाहे पढ़ ले। लेकिन शरपसंदी देखिए कि नमाज को इसलिए वायरल कर कि ड्राइवर से भी दुश्मनी निकालनी। जात पात हिंदुस्तान में और ज्यादा मामला चलता है कि देखो इसने नमाज के लिए रोकी। मैं नहीं समझता कि कोई बस का ड्राइवर नमाज के लिए रोकेगा, या कोई मुसलमान कहेगा रुक जाओ मुझे नमाज पढ़नी है, चाहे सरकारी बस हो चाहे लग्जरी बस हो। ऐसा आमतौर से नहीं होता। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे के बाद बसें रुकती हैं
آدمی اپنی بلانی سے نماز پڑھ لیتا ہے. اور ٹرین میں آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ٹرین میں راستے میں نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جائے گا. وائرل ہو یا نہ ہو اس کی فکر نہیں کرنی، لیکن راستہ روک کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے. آپ کیوں کسی کو تکلیف دے رہے ہو؟ مسافر ہو، اللہ نے مہلت دی آپ کو، آپ جمع بین الصلاتین کر لو، اپنے سیٹ پر بیٹھ کر کے پڑھ لو. بعد اسٹیشنوں پہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ٹرینیں رکتی ہیں، آپ کہیں کنارے پڑھ لو. راستے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، دروازے کے پاس پڑھنا، بھائیوں کو تکلیف دینا، یہ عمل درست نہیں ہے. اور ملک کے جو حالات ہیں اس میں اسلام یا مسلمان رسوائی کا سبب بھی بنتے ہیں، اس لیے ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے. یہاں نماز پڑھنے سے، جس نماز پڑھنے سے روکنے کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، کعبہ کے اندر، اور اس کے بعد وہاں پر ابو جہل نے آپ کو روکنا چاہا. اس کا ذکر ہے کہ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی او امر بالتقوی. ابو لہب کا ذکر ہے کہ اس نے روکنا چاہا، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے. نماز سے روکنے والا انتہائی بدبخت انسان ہے، کسی کو نماز سے روکے اور دھمکی دے کے آئندہ نماز پڑھو گے تو میں دیکھ لوں گا. اس واقعے کو جو اس سورہ میں بیان کیا گیا کہ کن حالات میں صحابہ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی حفاظت کی، پابندی کی. آج ہمارے سامنے بہت مشکل حالات نہیں. ٹھیک ہے، آپ گلف سے آپ جوڑیں گے اپنے آپ کو، سعودیہ سے جوڑیں گے، تو اس طرح کی نہ حکومت ہے، نہ زمین ہے، نہ حالات ہے. لیکن اسلام کے ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں سجدہ کرتے اور اونٹ کی اجڑی آپ کے اوپر ڈال دی جاتی، نماز پڑھنے سے روکا جاتا. لیکن رکے نہیں صحابہ کرام. آپ رب کی بندگی سے نہ رکیے. ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، بھلا دیکھیے اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو. بھلا دیکھو تو اگر وہ حق کو جھٹلاتا اور اس سے منہ موڑتا ہو تو کیا اسے نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی ظالم کا ظلم بیان کیا، اور پھر اللہ کی نگرانی کہ دیکھو طاقت اگر ہے تو آپے سے باہر مت ہو جاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے. نماز اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. تو اب کوئی نماز کا مذاق اڑائے تو بہت بڑا ظالم ہے. لیکن نمازوں کو ایک تو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ایسی جگہ نمازیں نہ پڑھی جائے جو عام راستہ ہو یا کسی کو تکلیف ہو، کیونکہ نماز رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. یہ جو راستے میں ہمارے ہندوستان میں، خاص طور سے بمبئی میں نمازیں پڑھی جاتی تھی نا، کرونا کے بعد تو تقریباً وہ پابندیاں ہو گئی کہ نہیں، روڈ پر نہیں پڑھنا ہے. تو ایک حد تک مناسب ہے. بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیے کہ راستہ ایسا جام ہوتا تھا کہ کسی کو ایمبولینس لے کے جانا ہے، ایئرپورٹ پہنچنا ہے، بہت دقت ہوتی تھی. تو اسلام آسان مذہب ہے، اسلام مشکل دین نہیں ہے، آسان دین ہے. آپ اپنے رب کی عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ کیجیے، دکھاوے کے ساتھ عبادت نہیں کی جائے گی. ٹرین میں ہو یا اسی طرح سے مسجد ہے، روڈ پر جگہ کم ہے، روڈ پر صفحے نہ لگے، یا اگر سخت ضرورت ہے تو جگہ چھوڑ کر کے کہ گزرنے والوں کو تکلیف دے. روڈ بہت چوڑا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ ہو. یہاں ظالم کے ظلم اور سرکشی کا ذکر ہے کہ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جو بندے کو نماز سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے. پھر کہا
अरअयत इन कान अलल हुदा, वो जो नमाज पढ़ रहा है वो अगर हिदायत पर हो या तकवा का हुक्म दे, जाहिर सी बात है नमाजी हिदायत पर है, तकवा का हुक्म देता है। और अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला, और जो रोकता है वो झूठा भी है और मुंह भी मोड़ता है। तो फरमाया कि अलम यअलम बिअन्न अल्लाह यरा, जालिम जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह उसे देख रहा है? ताकत का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, चाहे आप अपने भाई के ताल्लुक से हो या गैर मुस्लिम के ताल्लुक से। कभी भी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वक्त और हालात पलटते रहते हैं। कल्ला लइन लम यंतही लनस्फअन बिन्नासियह। फिर अब अल्लाह ने सजा का जिक्र किया कि गरूर घमंड अगर यहाँ तक पहुंच जाए कि मेरे बंदे को वो नमाज से रोक रहा है, तो उसका जिक्र अल्लाह ताला ने किया कि सुनो, ये अबू जहल अबू लहब दो बड़े दुश्मन थे। यहाँ कहीं बाद लोगों ने अबू जहल का जिक्र किया, बाद में अबू लहब का। यहाँ अबू लहब का ही यहाँ पर जिक्र है कि वो रोकता था, नमाज पढ़ने से रोकता था। तो कहा सुनो, हम उसे पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटेंगे। सजदे में पेशानी झुकाई जाती है और अल्लाह की कुर्बत हासिल की जाती है, अल्लाह से करीब होता है बंदा। अगर यही पेशानी जिल्लत के साथ घसीट कर जहन्नम में डाली जाए तो जिल्लत है। यही पेशानी इज्जत के साथ रब के आगे झुकाई जाए, रोया गिड़गिड़ाए तो अल्लाह ताला इज्जत देता है। तो जिस पेशानी को झुकाने से इज्जत मिलती है, गरूर और घमंड की सजा उसी पेशानी के बाल को घसीट कर जहन्नम में डालने से अल्लाह ताला जलील करता है। तो कहा कल्ला, फरमाया कि कल्ला लइन लम यंतही लनस्फअन बिन्नासियह नासियतिन कादिबतिन खातियह। वो पेशानी जो झूठी और खताकार है, उसे चाहिए कि वो अपनी मजलिस वालों को बुला ले, और हम भी अजाब के फरिश्तों के बुलाएंगे। आप हरगिज उसकी इताअत न कीजिए, सजदा कीजिए और रब का कुर्ब हासिल कीजिए। हुआ ये, मजलिस वाले कौन थे उसके? पहली चीज, कल्ला इन्नल इंसान ला यतगा अन रआहु इस्तगना इन्न इला रब्बिका रुजा। ये तो इतनी आयत तो आप समझ चुके हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में नमाज पढ़ रहे थे, तो मुशरिकीन ने आपस में मशवरा किया। देखो, मना किया था नमाज पढ़ रहे, तो अबू लहब आया कि आपको रोक दे, पकड़ करके उठा दे घसीट करके। तो अल्लाह ने अबू लहब का और अबू जहल दोनों का जिक्र है, दोनों सरकश थे। तो करीब जब आया तो अल्लाह ने कहा कि उसे नहीं पता कि अल्लाह ताला देख रहा है? अगर वो नहीं मानेगा तो उस झूठे और खताकार की पेशानी, यानी अबू जहल झूठा भी है और गुनहगार भी है। अब किसी को झूठा, ब्रांडेड झूठा अगर कहा गया हो, तो देखो अबू लहब या अबू जहल का जिक्र है। ब्रांडेड तौर से जहन्नम का सर्टिफिकेट अगर नाम लेकर दिया अल्लाह ने, तो अबू लहब का दिया है। कितने खतरनाक लोग थे। तो कहा कि अगर बाज नहीं आता तो अपनी मजलिस वालों को बुला, यानी जहां बैठा है, जिन लोगों ने राय और मशवरा करके उसे भेजा है कि जाओ पेशानी पकड़ के लाओ या रोक दो, तो कहा बुलाओ सबको और मैं अजाब के फरिश्तों को बुलाता हूं और फिर उसकी पेशानी पकड़ के जहन्नम में झोंक दूंगा। ये एक तो वाकया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का। क़यामत तक कोई बंदा सच्चे दिल से, खुलूसे दिल से रब की बंदगी करता है तो अल्लाह उसकी और उसकी नमाजों की जरूर हिफाजत करेगा। कहीं दुश्वारी है तो हमारी अपनी नीयत, खुलूस, इसका आप हिसाब किताब कीजिए। फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब अबू जहल आया, करीब आया कि आपको सजा दे या धमकी दे, इबादत से रोके, और लोग दूर से तमाशा देख रहे हैं, आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना करना चाहा, झिड़कना चाहा,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو اللہ کے عذاب کے فرشتے اسے تباہ کر دیتے، اور جب وہاں بیٹھا ہوا تھا اور آیا کہ روک دے گا، ہاتھ پکڑ کے روک دے گا، اور واپس جب گیا تو اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تم جس چہرے کو لے کے گئے تھے وہ واپس نہیں لے کے آ رہے ہو، منہ بدلا ہوا ہے، رنگ بدلا ہوا ہے۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق ہے، اگر اور قریب جاتا تو میں آگ میں جل جاتا۔ یہ ہے اللہ کا نظام کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، یہ جھوٹا بدکار بلائے اپنی مجلس والوں کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ، تو میں بھی بلاؤں گا عذاب کے فرشتوں کو، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو کہا کہ کَلَّا لَا تُطِعْهُ، سنیے، عبادت کے معاملے میں، سجدہ اور نماز کے بارے میں کبھی بھی اس کی مت مانیے۔ سجدہ کیجئے اور اللہ کی قربت اختیار کیجئے۔ یہ سورہ العلق کی یہ چند آیتیں ہیں۔ پوری سورہ ابتدا کی 5 آیتیں پہلے اتری، اس کی تفصیل، بیچ میں پھر 3 آیتیں 9، 10 سے 11 ایک تربیت کی گئی انسان کی، پھر آخر کی 12 سے لے کر کے آخر تک کی جو پوری آیتیں ہیں، ان آیتوں کو اللہ نے 12 سے 19 تک، ان میں ظالم کا ظلم، اس کی سرکشی اور انجام کا ذکر کیا، یعنی سمجھانے کا ایک اسلوب کہ کبھی بھی طاقت کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، عہدے منصب کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ڈرانے دھمکانے سے عبادت میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ کہیں ملازم ہیں 8 گھنٹہ اور کمپنی نے آپ کو چھٹی نہیں دی نماز کی، تو آپ اس میں سے آدھا گھنٹہ نکال لیں نماز کے لیے، اور کمپنی آپ کو نکال دے تو کہیں گے میرے اوپر ظلم ہوا۔ آپ ایسی ملازمت قبول ہی نہ کیجیے جس میں آپ کو سجدہ کرنے یا نماز پڑھنے کی اجازت نہ ملے۔ رزق اللہ کے ذمے۔ جب یہ کمپنیاں نہیں تھی تو کیا لوگ بھوکے مرتے تھے؟ جاب نہیں تھے تو لوگ بھوکے مرتے تھے؟ بہت سارے لوگ دیکھیں بڑی بڑی ملازمتیں چھوڑ دیا انہوں نے، صرف اس لیے کہ انہیں عبادت کی فرصت نہیں ملتی تھی، لیکن وہ بھوکے نہیں مرے۔ لیکن آپ کا معاملہ رب کے ساتھ سچا ہونا چاہیے، مخلص ہونے چاہیے۔ کہیں کہیں سہولت دی جاتی ہے، کتنا ٹائم، 5 منٹ گیا وضو کی، 5 منٹ نماز پڑھ کے آ گئے۔ بہت سارے جگہوں پہ سہولتیں بھی ہیں، جھگڑا فساد الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے حکمت اور ثواب دید سے اپنے کاموں کو انجام دیجئے۔ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، آپ ایسے شخص کی بات کو نہ مانیے جو آپ کو نماز سے روکتا ہو، اور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کی قربت حاصل کیجئے۔ ہم جس طرح کے حالات میں جی رہے ہیں ہندوستان میں، اب آپ دیکھیے کہ کفر دندنا رہا ہے۔ کافر کیا کہہ رہا ہے کہ مسلمان واپس آ جائے اپنے پرانے دین کی طرف۔ یہ سمجھنے کی سرکشی، یہ دندنانا ہی ہے۔ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے۔ جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ کی توحید اور بندگی کا دور شروع ہوا۔ اس سے پہلے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور نبی جو آتے تھے انسانوں کو اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھاتے تھے۔ انسان جب راستے سے ہٹ جاتے تو پھر دوسرا نبی آتا، پھر جب تک ان کی دعوت کا اثر رہتا ٹھیک ٹھاک رہتا معاملہ، پیریڈ لمبا ہو جاتا، گیپ ہو جاتا تو پھر لوگ بھگ جاتے، پھر رسول آتے۔ اس طرح لاکھوں انبیاء آئے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ کوئی نیا دین، نئی شریعت لے کر نہیں آئے، وہی پچھلے انبیاء ہی کی دعوت تھی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ یہ وہی دعوت تھی جو پچھلے نبیوں کی تھی۔
طریقہ، شریعت، سنتیں، یہ جہاں جیسی ضرورت پڑی آپ نے اس کو بتایا. تو یہ کہنا کہ یہ دین 1400 سال پرانا ہے، یہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ 1445 سال ہوا آپ کو آئے، لیکن اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، یہ جب سے دنیا بنی تب سے ہے. جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو کہا کہ سجدہ کرو، فرشتوں سے کہا. سجدہ ایک عبادت ہوتی ہے، عبادت کا ایک حصہ اور عبادت ہے. تو یہ چونکہ ایسا اس لیے کہ ہم دین کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے، ہم بھی جانچے میں آ جاتے ہیں کہ ہاں وہ صحیح کہہ رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہندو مذہب 7,000 سال پرانا ہے، بدھ مذہب 10,000 سال پرانا ہے. آدم علیہ السلام کے کب سے ہیں؟ جب سے دنیا بنی تب سے ہے. تو بدھ مذہب، گوتم بدھ ایک انسان تھے، ایک بڑے باپ کے بیٹے تھے، جنگلوں میں جا کے تپسیا کی اور ایک دھرم رائج ہوا. ہندو مذہب، رام راجا دشرتھ ایک بڑے باپ کے بیٹے تھے، تخت و تاج کو چھوڑ کے جنگلوں میں گئے اور اس کے بعد عبادت اپنے حساب سے کیا اور ایک دھرم رائج ہوا. لیکن آسمان سے جو رسولوں کے ذریعے اللہ نے دین اتارا، وہ تو جب سے دنیا ہے تب سے ہے. یہ دین اسلام یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور دنیا میں جس بھی دین میں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت اور سجدہ ہو، وہ دین باطل ہے، وہ صحیح نہیں ہے، چاہے کوئی بھی دین ہو. اور اللہ کے دین اسلام دین ہے. تو اس سورہ العلق میں دیکھیے شروع ہوئی ہے وحی کے نزول سے یہ سورہ، اور وحی کے بعد دین اسلام آیا، اور یہ پیغام کے دین پہ چلنے میں دشواریاں آئیں گی، دشمن سینہ تانے کھڑا رہے گا. لیکن دشمن کی کبھی مت سننا. کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، سجدہ کرو، رب سے قربت حاصل کرو. یعنی اس پوری سورہ میں پوری زندگی، پورے دین اسلام کا پورا نچوڑ بیان کر دیا گیا کہ دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی کا کیا نقصان ہے، لیکن کسی کو وہ بھی نہیں ہضم ہوتا ہے کہ آپ عبادت کریں، اس سے بھی روکتا ہے کہ نہیں. قرآن پڑھتا ہے مسلمان، اس سے تکلیف ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے، قربانی کرے گا اس سے تکلیف ہوگی، حج کرے گا اس سے تکلیف ہوگی. مسلمانوں کی ساری عبادتوں سے کفر کو ہمیشہ حسد اور جلن رہا ہے اور رہے گا. اللہ نے کہا کلا لا تطیعہ، کافر اور سرکش کی کوئی بات رب کی عبادت کے بارے میں مت مانیے. واسجد واقترب، رب کا خوب سجدہ کرو اور سجدے سے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ. رب کے قریب ہو جاؤ گے تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، یہ تو رب سے دور ہے، تم رب سے قریب ہو جاؤ. تو ایک مشن، ایک پیغام، ایک تحریک اس پوری سورہ علق میں دی گئی. اب آئندہ جو کلاس ہوگی، سورہ علق کو پوری سورہ یاد کرنا، ترجمہ سنانا، اور 3 بنیادی باتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق سے علم الانسان ما لم یعلم تک ایک چیپٹر، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اور اس کے بعد یہاں سے تیسرا چیپٹر ہے، اور اس کے بعد بیچ میں ایک اور چیپٹر بتایا گیا کہ ان الی ربک الرجعی، یہ دوسرا چیپٹر ہے. پھر ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی سے آخر تک. یعنی 3 پوائنٹ ایسی ہے کہ پوری زندگی کا پورا نچوڑ، کہاں کن حالات سے آپ دوچار ہوں گے، اس کا حل اس سورہ علق کے اندر موجود ہے. بہت پیارا پیغام، بڑی پیاری سورت جہاں سے دین اسلام کا سورج طلوع ہوا. آپ غور کیجئے کہ مسلمان یا امت مسلمہ ذلیل کیوں ہے، کیوں ذلیل رسوا ہے؟ جانتے ہیں؟ اللہ نے کہا کلا لا تطعہ، ہرگز نہیں، کافر کی، مشرک کی باتوں کو نہ مانیے. رب کی عبادت و بندگی میں اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی. ہم نے کیا کیا؟ اس کی باتوں کو ماننا شروع کیا. ایسا نہیں کہ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم تمہاری طرح کافر ہیں.
उनकी बातों के मानने के बहुत सारे रास्ते हैं। काफिर मुसलमान को मुर्तद तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारे कारोबार और तिजारत पे उसका असर आया, शादी ब्याह के माहौल पर उनकी तहजीब का असर आया, पर्दे और घरों की इज्जत आबरू बेहयाई इस पर उनका असर आया, तालीम पर उनका असर आया, तरबियत पर उनका असर आया। आप पूरी लिस्ट बना लीजिए कि हम गैर कौमों से कितना मुतासिर हो रहे हैं। तो फिर जाहिर सी बात है जिल्लत होगी। अल्लाह ने कहा कल ला तो हो, उनकी इताअत मत कीजिए। और हम तरक्की की दौड़ में उन्हीं के रास्ते पर चलने लगे और रब का सजदा और कुर्बत के बजाय सोचते हैं कि ये नाराज ना हो, इनको राजी रखे। तो जिल्लत तो इसलिए है। तो आखिरी आयत में अल्लाह ने इज्जत का भी एक सबक दिया कि किस तरह बंदे को अल्लाह के यहाँ इज्जत मिल सकती है। ये सूरह अल अलक की मुख्तसर तफसीर और उसका तर्जुमा और चंद पॉइंट थी, और मैं समझता हूँ कि अहम चीज़ें इसमें आ गई। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान के पैगाम को हमें अपनी ज़िंदगी में उतारने की तौफीक अता फरमाए, और जो गैरत इस सूरह में दिलाई गई दीन पे चलने के मामले में, हमें गयूर और गैरतमंद बनाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।